حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بلند پایا بزرگ گزرے ہیں. آپ کی تمام زندگی معرفت الہی کو حاصل کرنے میں گزری. آپ حضرت حبیب حجوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ ہیں. تمام روحانی منازل انہی کی زیر پرستی طے کی اور بحر وحدت کے شناور ہوئے. آپ عارفین اور سالکین کے پیشوا ہیں. زمانہ آپ کے فیض و برکات سے روشن ہے. آپ کا ایک بچپن کا دوست تھا. ایک حادثے میں اس کی ٹانگ پر ایسی چوٹ لگی کہ ٹانگ میں لنک آ گیا. لنگڑا کر چلنے لگا، لیکن آپ کو اس کا لنگڑا کر چلنا بالکل گوارا نہ تھا. چنانچہ ایک دن اسے اپنے پاس بلایا، اس کے حق میں دعا فرمائی اور اس کی ٹانگ پر اپنا دستے مبارک پھیرا تو اس کی ٹانگ کا لنک جاتا رہا. ایک مرتبہ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اس کا رنگ بہت کالا تھا. اس نے کہا کہ حضرت میری بیوی کا رنگ گورا ہے، کالے اور گوری کی جوڑی اچھی نہیں لگتی، مجھے گورا رنگ عطا کر دیں یا پھر میری بیوی کو کالی کلوٹی کر دیں. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. آپ نے اس کے حق میں دعا فرمائی اور فرمایا کہ ابھی تم گھر کی دہلیز پر قدم نہیں رکھو گے کہ تمہارا رنگ گورا ہو جائے گا. ابھی وہ شخص گھر کے رستے میں تھا کہ اس کا رنگ گورا ہو گیا. ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کس حال میں ہے. آپ نے وہیں بٹھا کر مراقبہ کروایا اور فرمایا کہ اپنی ماں کو دیکھ لو. مراقبے کے بعد اس نے کہا کہ میری ماں اللہ کی پکڑ میں ہے اور عذاب میں پڑی ہے. آپ نے اس کی ماں کے حق میں دعا فرمائی، پھر اسے مراقبہ کرنے کا حکم دیا. اس نے پھر مراقبہ کیا تو اس نے اپنی ماں کو دیکھا کہ وہ عذاب الہی کی اذیت سے نکل چکی تھی اور خوش خوش دکھائی دے رہی تھی. آپ نے اسے فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی اور اسے عذاب سے نجات دے دی. ایک شخص پر جنات کا سایہ ہو گیا، آپ کی بارگاہ میں لایا گیا. آپ نے اس جنات سے کہا کہ اس غریب نے تیرا کیا بگاڑا ہے کہ اسے تنگ کیوں کرتا ہے. وہ جنات کہنے لگا کہ حضرت میں اسے چھوڑ کے چلا جاؤں گا، پھر دوبارہ اس پر نہیں آؤں گا. پھر آپ کے کہنے پر وہ جنات چلا گیا. ایک شادی شدہ جوڑا آپ کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد عطا فرمائے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے غضب سے ڈرو، تم اس عورت کو طلاق دے چکے ہو اور اس کے بعد اس کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہو اور اس پر اولاد کی تمنا بھی رکھتے ہو. وہ دونوں شرمندہ ہوئے، پھر ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے. ایک شخص قتل ہو گیا لیکن معلوم نہیں چل رہا تھا کہ کس نے قتل کیا. آپ نے فرمایا کہ جب جنازہ پڑھ لیا جائے گا تو مقتول شخص خود بتائے گا کہ اسے کس نے قتل کیا ہے. لوگ اور اس کے ورثہ حیران تھے کہ یہ بات کس طرح ممکن ہوگی، لیکن اس بات کا یقین بھی تھا کہ آپ جو کہتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے. مقتول کا جنازہ لایا گیا، نماز جنازہ پڑھی گئی تو کفن کے اندر سے مقتول بول اٹھا، مجھے فلاں شخص نے قتل کیا ہے. جس شخص نے قتل کیا تھا اس نے اس بات کا اقرار بھی کر لیا کہ اس نے فلاں عورت کی وجہ سے اسے قتل کیا. چنانچہ اسے سزائے موت دی گئی.